السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، اللہ پہ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ہم کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہم جو بھی مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اگر ہم کو کاندھے کی بھی ضرورت پڑیں گی تو وہ بھی ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اگر ہمارے دل میں اخلاص رہے گا کہ اللہ دیتا ہے تو دیکھیے وہ ہم کو چیز مل کے ہی رہتی ہے۔ اس سے ایک مجھے واقعہ ایک یاد آیا۔ ایک راجا تھا جو اپنے سینا کے ساتھ ایسے جنگلوں میں پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے اتنا تھک گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی سینا کو وہ تھک گیا۔ جب چلتے ہوئے ایک مکان دکھائی دیا چھوٹا سا، وہاں پر اس نے آواز لگائی، ہے کوئی؟ بولے تو ایک بزرگ باہر آئے اور کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا؟ تو اس راجا نے کہا، مجھے بہت پیاس لگی اور میں یہاں کا ایک جگہ کا راجا ہوں اور میری سینا کہیں چلی گئی اور مجھے بہت پیاس لگ گئی، مہربانی ہوگی آپ مجھے پانی دیں گے؟ تو اس بزرگ نے بولے کہ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میں دیتا ہوں نا پانی۔ تو انہوں نے ان کی اتنی عزت کی، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا اور بہت خوش ہو گیا راجا۔ اس راجا اتنا خوش ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ احسان میں آپ کا ضرور پھیروں گا، تو آپ میرے محل میں آئے، آپ آنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ کو آنے نہیں دیں گے تو یہ دیکھیے میری یہ انگوٹھی ہے، اگر یہ انگوٹھی میری سینا کو بتائیں گے آپ تو آنے دیں گے اندر۔ تو وہ بزرگ نہیں لے رہے تھے، نہیں بیٹا مجھے نہیں ضرورت ہے انگوٹھی کی۔ تو نہیں آپ یہ رکھیے، آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو بے جھجک آپ میرے پاس آئیے، یعنی آپ کی جو بھی مدد کرنا ہو میں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر راجا چلے گیا۔ پھر کتنے دن گزر گئے، بہت سال گزر گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد میں وہ بزرگ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ راجا بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو ایک بزرگ نے اس راجا کو دیکھا، کہا کہ اب یہ انگوٹھی، راجا تو یہیں پر ہے، یہ انگوٹھی میرے کس کام کی، یہیں پر ہے، میں دے دوں گا ان کو واپس۔ تو ایک سینا کے پاس وہ انگوٹھی دے دیا اور کہا کہ یہ راجا کو دے دینا۔ جیسے ہی وہ جانے لگے، راجا نے جلدی سے نماز اپنی مکمل کیا اور ان کو بلایا اور بٹھایا، بولے السلام علیکم، سلام کا جواب دیا اور کہا آپ بغیر ملے مجھے کیوں چلے جا رہے تھے، تو آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو بولے نہیں بیٹا، کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو بولے آپ نے یہ انگوٹھی کیوں واپس دی؟ بولے تو بولے نہیں مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے نہیں آپ بتائیے آپ کو کون سی چیز کی ضرورت ہے تو میں دے دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو راجا نے کہا میں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ تو آپ دعا میں کیا مانگ رہے تھے؟ تو وہ راجا نے کہا میں میرے مال دولت صحت عزت یہ اللہ سے مانگتا ہوں، میں یہی دعا میں میرے ہمیشہ بات رہتی ہے۔ تو پھر وہ بزرگ نے کہا بیٹا جو اللہ تمہیں دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ ہاں میں بھی تو اسی سے مانگوں گا، میں تم سے کیوں مانگوں؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، ہاں یہ تو بات صحیح ہے نا، راجا کو بھی تو اللہ دینے والا ہے نا۔ ہمارا یہ یقین آ جائے گا نا تو بہت بڑی بات ہے کہ راجا کو بھی تو اللہ دیتا ہے نا۔ یہ ہم تھوڑا غور فکر کریں گے، ہے نا، کتنا دیتا ہے اللہ، کئی سینا کئی دیش کئی گاؤں کھاتے ہیں، اتنا دیتا ہے اللہ۔ جب اللہ راجا کو دے سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں دیں گے؟ تو یہ ہے واقعہ کہ اللہ پہ بھروسہ اور اللہ سے مانگے ہم، انشاءاللہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ کسی کسی کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو مخلوق کو مانگے، لیکن یہ بہت بری عادت ہے، ہم کسی کو بھی نہیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ ضرورت کی چیز ایک دوسرے سے مانگے واپس دے دے وہ اور بات ہے، لیکن جو بھی چیز ہمیں ضرورت کی چیز ہے وہ ہم اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ہم اللہ ہی سے مانگنے والے بنیں گے۔ تو چلیے میں آخر میں ایک حدیث کہتی ہوں اور بات مکمل کرتی ہوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھا لو، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھا لو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی عظمت یعنی اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں رکھیں گے، زبان سے بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیں گے۔ تو ہماری ایک محنت وہی ہے نا کہ قیامت میں اللہ ہم کو بخش دے، اللہ ہم پر خوش ہو جائے، ہماری اللہ پکڑ نہ کرے، یعنی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اگر خوش ہو گئے تو ہم آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امت کو، جتنی بھی امت ہے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب کرے، آمین۔